پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی مخلوط حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے نام نہاد عوام دوست بجٹ نے متوسط طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور ان کی زندگی مزید ارجی رنگ بنا دی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بجٹ میں جو طبقہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوا اس پر سب سے زیادہ بوجھ پڑنے والا ہے، وہ ملک کا اکثریتی متوسط طبقہ ہے۔ ٹیکسوں کی مد میں ہونے والے اضافے اور تیل اور گیس پر لیوی کی مد میں زیادہ محصولات نے مہنگائی کا سونامی لانا ہے، جس کا بوجھ متوسط طبقے نے سہنا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر کے متوسط طبقے کو بڑا ریلیف فراہم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی 20 کروڑ آبادی میں سرکاری ملازمین کی تعداد صرف 10 لاکھ ہے، جبکہ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے 1 کروڑ سے زائد ملازمین نجی شعبے کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود تنخواہیں نہیں بڑھا رہی۔ ویسے ہی حکومت کی جانب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا اثر بھی متوسط طبقے پر پڑے گا، کیونکہ وہ ان ٹیکسوں کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ بھی ان پر پڑے گا۔ ان تمام تر تحفظات کی تصدیق پاکستان میں معاشی اور سماجی امور کے ماہرین بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس بجٹ میں کچھ ایسے ٹیکسز اور لیویز بھی شامل ہیں جن کا بجٹ تقریر میں ذکر جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، جبکہ فائنانس بل میں یہ شامل ہیں اور ان کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جس کا سب سے بڑا نشانہ متوسط طبقہ ہوگا۔ لیکن حکومت کا موقف ہے کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں ایک ریلیف تو ٹیکس سلیب میں تبدیلی اور 6 لاکھ کی سالانہ آمدن پر ٹیکس چھوٹ کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک کی آمدنی پر صرف 100 روپے ٹیکس ادا کرنے کی سہولت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس طبقے کو بھی ٹیکس چھوٹ حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو سلیبز تبدیل کی گئی ہیں اس سے تنخواہ دار ملازمین کو ٹیکس کی شرح میں کچھ کمی سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر عالیہ ہاشمی نے کہا کہ اس بجٹ میں ویسے تو متوسط طبقے کے لیے کوئی خاص ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تنخواہ دار طبقے کو بھی ٹیکس سلیبز اور ٹیکس کی حد میں چھوٹ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس ریلیف کے علاوہ متوسط طبقے کے لیے اس بجٹ میں کوئی خاص ریلیف فراہم نہیں کیا گیا اور لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں حکومت کے بجٹ کے اقدامات کی وجہ سے متوسط طبقے کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ میں مختلف شعبوں میں جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ان میں سب سے بڑا اضافہ تیل مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں اگلے مالی سال میں 750 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ مالی سال میں اس لیوی کے ذریعے صرف 135 ارب روپے اکٹھے کیے گئے اور پھر گزشتہ حکومت اور موجودہ حکومت نے اسے صفر کر دیا تھا تاکہ ملک میں تیل مصنوعات کی قیمتیں زیادہ نہ بڑھ سکیں۔ امور تیل کے ماہر زاہد منیر نے بتایا کہ حکومت نے اگلے مالی سال میں جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلے مالی سال کے شروع میں اسے 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر 30 روپے صارفین سے وصول کرنے پڑیں گے۔ موجودہ مالی سال میں گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں 25 ارب اکٹھے کرنے کا نظر ثانی ہدف ہے اور حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے اس مد میں 200 ارب کا ہدف مقرر کیا ہے جو گیس بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح حکومت نے LPG پر لیوی کا موجودہ ہدف 5 ارب سے 8 ارب کر دیا ہے جو صارفین سے وصول کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے اس سال محصولات کا ہدف 7000 ارب رکھا گیا ہے، جس میں ان ڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں 4500 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے، جس میں سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی شامل ہیں، جو صارفین کو چیزوں کی فروخت اور ملک میں ہونے والی درآمدات پر لگایا جاتا ہے۔ شہروز خان لودھی نے اس بارے میں کہا کہ ان ٹیکسوں کا مطلب ہے کہ صارفین کو اب زیادہ پیسے دینا پڑیں گے اور متوسط طبقہ اس کا سب سے بڑا شکار ہوگا، کیونکہ سیلز ٹیکس اشیاء کی فروخت پر لگایا جاتا ہے اور صارفین کو اس کے لیے اضافی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ان کے مطابق اگلے مالی سال میں متوسط طبقے کو بجلی، گیس اور پیٹرول کے زیادہ نرخ ادا کرنا پڑیں گے، کیونکہ سیلز ٹیکس اور لیوی کے باعث ان بلز کی رقوم کے علاوہ مہنگائی کی شرح میں بھی بے تحاشا اضافہ ہونے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت ڈائریکٹ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لاتی اور اس کے ذریعے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف پورا کرتی، تو اس سے انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا ہونے والا ٹیکس کم ہوتا اور اس کا متوسط طبقے پر اثر کم پڑتا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم لیوی، گیس پر سرچارج اور انڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے اور اس کے متوسط طبقے پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں شہروز لودھی نے کہا کہ آئندہ سال میں مہنگائی کی شرح کا ہدف 11% رکھا گیا ہے، جو غیر حقیقی ہے کیونکہ اس وقت بھی فوڈ انفلیشن 20% تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر عالیہ ہاشمی نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو اس کے ساتھ ٹیکس سلیب میں رد و بدل سے تنخواہ دار طبقے کو کچھ فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ملک میں کام کرنے والے تنخواہ دار طبقے کا 70% حصہ غیر رسمی معیشت میں کام کرتا ہے، جن کی تنخواہیں بڑھانے یا نہ بڑھانے کا کام ان کے مالک کے پاس ہوتا ہے۔
महंगाई के इस दौर में अहम मुमकिन है कि उनके मालकान ने उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई हों। उन्होंने कहा कि इजाफी टैक्सों की वजह से मुल्क में महंगाई की शरह बेहद इजाफे का खर्चा है, जिससे इस तबके की कुव्वत खरीद कम होगी और कम होती कुव्वत खरीद से उन्हें कुछ ज़रूरियात पर समझौता करना पड़ेगा। डॉक्टर आलिया कहती हैं कि ऐसा लगता है कि कम होती कुव्वत खरीद की वजह से ये तबका अब खुराक पर कम खर्च करेगा या खुराक में उन चीज़ों पर खर्च करेगा जिनसे सिर्फ पेट भरा जा सके, ताहम इसके ज़्यादा तिब्बी फ़ायदे नहीं हैं। मसलन बच्चों को प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है और लगता है कि मुतवस्सित तबके के वालिदैन अब इस पर कम खर्च करेंगे, जिससे एक लिहाज से उनकी सेहत भी खराब होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये होगा कि ये तबका कार से मोटरसाइकिल पर आ सकता है, क्योंकि ईंधन की ज़्यादा लागत की वजह से इस तबके के लिए अब कार चलाना मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर आलिया ने कहा कि ये तबका बच्चों की तालीम पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लगता है कि अखराजात बचाने के लिए इस तबके को बहुत सारी ज़रूरियात पर कटौती करना पड़ेगी। उनके मुताबिक इस बजट में गरीब तबके के लिए तो कुछ रिलीफ मौजूद है और इस तबके की ज़रूरियात भी महदूद हैं। इसी तरह अमीर तबके को भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ताहम इस बजट का सबसे ज़्यादा मनफी असर मुतवस्सित तबके पर पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।